Palestinian President Mahmoud Abbas has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. پیلسٹائن انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہماری ہیومینیٹیرین سچویشن غزہ کے اندر خراب ہو رہی ہے. دی پیلسٹینینز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر بیکاز وہ سمجھتے ہیں انڈیا ناراض ہو جاتا ہے. بٹ ریممبر انڈیا کے بڑے ڈیپ ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ. پاکستان پہ جب حملہ ہوگا تو ویپنز کہاں سے آئیں گے؟ اسرائیل سے. لیکن فلسطین جا کے کہے گا انڈیا سے ہماری مدد کر دو. تو آپ امیجن کر لیں کہ کیا چل رہا ہوتا ہے. فلڈ آتے ہیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے, گیہوں کی قلت ہوتی ہے, شارٹیج ہوتی ہے, انڈیا سپورٹ کرتا ہے. انرجی کی شارٹیج ہوتی ہے, انڈیا سپورٹ کرتا ہے. الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہوتی ہے, انڈیا سپورٹ کرتا ہے. ٹیکسٹائل میں یا اوور آل ایون کے فورن ریزرو کی بات آتی ہے, انڈیا سپورٹ کرتا ہے. بجٹ انڈکشن کی بات آتی ہے, انڈیا اپنے بجٹ میں سے ہر سال جو ہے اس کو بجٹ دیتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا ہے. ہم بھیک مانگتے ہیں باہر سے, تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے, کارٹلز یہاں پہ ہیں, مافیاز یہاں پہ ہیں. پہلے ہم اپنے آپ سے لڑ لیں, اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے ساتھ. انہوں نے باقاعدہ پردھان منتری نریندر مودی کو ایک چٹھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے اچھے سمبندھوں کا فائدہ اٹھائے بھارت, اور یہ دباؤ ڈالے کہ وہ اسرائیل نے جو پیسے روکے ہوئے ہیں فلسطین کے, جو $2 ارب روکے ہوئے ہیں, وہ جاری کرے, تاکہ جو غزہ میں رہ رہے لوگ جو کہ وہاں بھوکمری کا سامنا کر رہے ہیں, جنہیں کھانا نہیں مل رہا, جنہیں دوائیں نہیں مل رہی, جنہیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہے, ان لوگوں تک مدد پہنچ سکے. جتنی بھی بمبارڈمنٹ غزہ کے اندر ہوئی ہے اس میں انڈیا کا بہت سارا ویپنز استعمال ہوا ہے. دوستو نمسکار. پیلسٹائن کے پریزیڈنٹ نے پی ایم مودی کو لیٹر لکھ کر ہیلپ مانگی اور کہا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے $2 بلین ہولڈ کیے ہوئے ہیں, وہ ہمیں دلوا دو. یہ لیٹر دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا بہت جل گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں اور آپ کو بس انڈیا ہی ملا ہیلپ مانگنے کے لیے. مطلب پتہ ان کو بھی ہے کہ انڈیا ہی ہے جو ہماری ہیلپ کر سکتا ہے, باقی سب تو بس باتیں کرتے ہیں. اگر کسی نے ہیلپ کی ہوتی تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا. پیلسٹائن نے کہا ہے کہ آپ کے اسرائیل سے کافی اچھے رشتے ہیں اور کیول آپ ہی ہماری ہیلپ کر سکتے ہو. پاکستان والے اس بات سے بہت دکھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں اور ہر فورم میں جا کر بولتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن پیلسٹائن نے کبھی بھی کشمیر کے لیے کچھ نہیں بولا تاکہ انڈیا ناراض نہ ہو جائے, اور پاکستان نے آج تک ان کے $1 کی بھی ہیلپ نہیں کی. بس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, خود تو یہ پوری دنیا میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, اور جب پیلسٹائن ہیلپ مانگ رہا تو ان کو برا لگ رہا ہے. اگر ان لوگوں میں دم ہے تو کرو ان کی ہیلپ, انہیں پیسے دو, کھانا دو, دوائیاں دو, لیکن وہ کام یہ کریں گے نہیں کیونکہ ان کے پاس خود ہی نہیں ہے. بٹ دقت یہ ہے کہ انڈیا سے کیسے ہیلپ مانگ لی انہوں نے. تبھی پاکستانی کا یہ حال ہے. جب ترکی میں بھوکمپ آیا تھا تو انڈیا تھا تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے گیا تھا, اور بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ صرف دھوکہ. اسی ترکی نے پاکستان کو کھل کر ہیلپ کی تھی. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیلپ اسی کی کرو جو دل. دوستو پیلسٹائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے نریندر مودی کو, اور لیٹر میں کیا کہا ہے کہ ہماری مدد کریں. پیلسٹائن انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہماری ہیومینیٹیرین سچویشن غزہ کے اندر خراب ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیر آر 57 مسلم ممالک ہیں جہاں سے آپ کو مدد آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ہر جگہ جا کے مدد مانگ رہے ہیں, دیٹ از یور رائٹ, مانگیں مدد, لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کیا کہ بھارت جو ہے اٹ ہیز بین سپورٹنگ اسرائیل. جتنی بھی بمبارڈمنٹ غزہ کے اندر ہوئی ہے اس میں انڈیا کا بہت سارا ویپنز استعمال ہوا ہے. تو آپ کس طرح کی یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پیلسٹائن کے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, پاکستان کی تو یہ سپورٹ, کشمیر کی سپورٹ نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. نارملی دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر بیکاز وہ کہتے ہیں انڈیا ناراض ہو جاتا ہے. دی پیلسٹینینز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر بیکاز وہ سمجھتے ہیں انڈیا ناراض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز وہ ان سے مدد لیتے ہیں. اب وہ خط لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب انڈیا کا پولیٹیکل ویٹ ہے, اور جناب یہ ساؤتھ کوآپریشن, وہ جو لفظ آج کل چل رہے ہیں, تو وہ جو فلسطینی امبیسڈر وہاں پہ موجود ہیں وہ بات کر رہے ہوں گے کہ جناب ساؤتھ کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, اینڈ انڈیا از اے کی پلیئر, اور انڈیا جو ہے وہ سپورٹر ہے فلسطین کے کاز کا. اور جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا ہیز اے ریپرزینٹیٹیو ان رملہ, بٹ دا کوسچن ریمینز کہ انڈیا کی اصل جو وہ جسے کہتے ہیں نا جو سپورٹ ہے وہ تو اسرائیل کے لیے. انڈیا تو ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. میں جسٹ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ایران, جب آپ مجھے یہ بتائیں, جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو انڈیا کی کیا سٹیٹمنٹ تھی؟ انڈیا کی سٹیٹمنٹ بڑی سیدھی سی تھی,
इंडिया ने फ़ोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो इजराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। देखिए, दिस इज अ लॉजिक ना, मतलब यू कॉल समवन फॉर समथिंग कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की ऑन द कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया जो है वो उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली फलस्तीनी करते क्या हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि जी हमारे $2 अरब जो है ना वहाँ पड़े हुए हैं तो वो हमें दे दें? सो उन्होंने हेल्प मांग ली है। सो दिस इज अ हेल्प कि हमारा $2 अरब इजराइल में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दैट इज पैलेस्टीनियन टैक्स मनी, और वो हमें दिया जाए। वो आपको क्यों देंगे? आप उनके लिए क्या करते हैं? और पाकिस्तान के हवाले से मैं अब अगर करूँगा बात तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन द पैलेस्टीनियंस डोंट स्पीक मच ऑफ पाकिस्तान। वो को पाकिस्तान के इतना लंबा बात नहीं करते, ना उनको ये है कि जी हमें वो बात करनी है पाकिस्तान की। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ठीक है। सो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप अगर इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं तो इन रियलिटी तो आप जो पाकिस्तान को भी तो नाराज़ कर रहे हैं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी फ़लस्तीनियों को? पाकिस्तान नाराज़ होता है तो हो जाएगा, कहता हमें ये क्या देता है। हालांकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चैम्पियन रहा है फ़लस्तीन का, हर जगह बोला है, हर जगह बात की है, इजराइल के खिलाफ बोला है, टका के बोला है, ठीक है ना जी, बोला है, मतलब टका के बोला, इसमें तो कोई चीज़ शक नहीं है, ठीक है ना। और पूरी मुखालफत की है इजराइल की, लेकिन वो जाएंगे और मदद कहाँ से मांगेंगे? इंडिया से। इंडिया हमारी मदद करेगा। तारीफ़ें बहुत वो कर रहे हैं इंडिया की कि जनाब कमाल हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है, हमने जनाब इंडिया इस वक्त दुनिया का लीडर बनने जा रहा है, इंडिया की एक बड़ी बात है इस वक्त दुनिया के अंदर। यही कह रहे हैं ना जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। बट रिमेंबर, इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इसराइल से। ईरान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से जाएंगे? इंडिया से। इसराइल विल हिट ईरान, ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो। तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है। और वो इंडिया कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा इसराइल को, इंडिया कभी भी अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा विद इसराइल। फ़लस्तीनियों को इस चीज़ का समझ होनी चाहिए, उनके ताल्लुकात जो है ना वो आपके $2 अरब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट साहब, इसको भी थोड़ा सा देखें आप, वो और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं।